وہ دونوں اس وقت ہسپتال کے پرائیویٹ روٹ میں موجود تھے جہاں نہال کو سوئے ہوئے آج 17 دن گزر چکے تھے۔ ثروت نمیر تو روزانہ نہال کے پاس چکر لگا لیتے اور نوفل بھی روز ہی ہسپتال آتا، مگر انایا آج نہال کو اس کے ایکسیڈنٹ کے بعد سے دوسری بار اسے دیکھ رہی تھی۔ دیوار سے ٹیک لگائے اپنے سامنے نہال کو بیڈ پر بے ہوش دیکھ کر آج بھی اسے پہلے دن کی طرح رونا آ رہا تھا، مگر تب میں اور اب میں بہت فرق آ چکا تھا۔ وہ کھل کر اپنے دکھ کا اظہار بھی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی اسے عمیر سے امید تھی کہ وہ اسے دلاسے دے کر چپ کر آئے گا۔ کافی ضبط کرنے کے باوجود آخرکار آنسو پلکوں کی پار توڑ کر انایا کی آنکھوں سے نکل آئے۔ نمیر نہال کے پاس کھڑا اسے کروٹ دلا رہا تھا کیونکہ اسٹریٹ لیٹے رہنے سے بیڈ سول ہونے کا خدشہ ہو سکتا تھا۔ ویسے تو نمیر نے نہال کے لیے 24 گھنٹے کے لیے ایک اٹینڈنٹ مقرر کیا تھا جو ہر وقت کے ساتھ رہتا، مگر نمیر جب ہسپتال آتا تو نہال کے چھوٹے چھوٹے کام اپنے خود کر دیتا۔ ان 17 دنوں میں اس نے ایک دن بھی نہال سے غفلت نہیں برتی تھی اور ساتھ نوفل بھی اپنی دوستی کا خوب حق ادا کر رہا تھا۔ نہال کو کروٹ دلا کر نمیر کی نظر سامنے انایا پر پڑی جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ نمیر کے دیکھنے پر انایا نے جلدی سے ہاتھوں کو اپنے چہرے سے رگڑ کر اپنے آنسو صاف کیے۔ اس وقت نمیر کو انایا سے ہمدردی کی بجائے اندر کہیں چبھن کا احساس ہونے لگا۔ نمیر کو غصہ آنے لگا کہ اس کی بیوی اس کے بھائی کے لیے رو رہی ہے۔ غصہ نمیر کو اس بات پر تھا کہ انایا کا رونا نہال کے لیے محض ہمدردی ظاہر نہیں کر رہا تھا بلکہ ہمدردی سے کچھ زیادہ لگ رہا تھا۔ جب نمیر سے برداشت نہیں ہوا تو وہ ہونٹ بھینچ کر چلتا ہوا انایا کے پاس آیا۔ کیوں رونا آ رہا ہے تمہیں؟ جواب دو۔ انایا کا منہ اپنے ہاتھ میں دبوجے وہ سخت لہجے میں انایا سے پوچھنے لگا۔ وہ نہال، انایا نے روتے ہوئے نہال کی طرف انگلی سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ کیا نہال مرا نہیں ہے؟ وہ کومے میں ہے، آج نہیں تو کل اسے ہوش آ جائے گا، تب بھی تم اسے دیکھ کر اسی طرح ریئیکٹ کرو گی؟ جواب دو مجھے۔ لہجے میں سختی کے ساتھ ساتھ اس کے ہاتھوں میں بھی سختی آ گئی جس سے انایا کو اپنے جبڑے دکھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ آپ مجھے تکلیف دے رہے ہیں، انایا بنا مذمت کیے بامشکل نمیر سے بول پائی تو نمیر نے اس کا منہ چھوڑ کر بازو پکڑا۔ نہیں، تم مجھے تکلیف دے رہی ہو، تمہیں اس لیے یہاں نہیں لایا تھا کہ تم میرے بھائی کا سوگ میری بیوی بن کر میری آنکھوں کے سامنے مناؤ۔ نمیر اس کا بازو پکڑ کر ہسپتال کے کمرے سے نکل کر اسے گاڑی تک لے آیا۔ انایا نے ہمت کر کے دوبارہ نظریں اٹھا کر نمیر کو دیکھا۔ وہ بہت سیریس ہو کر ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ انایا کو اس سے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا، اس لیے گھر پہنچ کر وہ بیڈ روم میں جانے کی وجہ سے ثروت کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ نمیر ثروت سے 2-3 سرسری باتیں کر کے سونے کا کہہ کر اپنے بیڈ روم میں چلا گیا۔ جب انایا کو یقین ہو گیا کہ نمیر سو گیا ہوگا تب وہ ثروت کو شب بخیر کہہ کر اپنے بیڈ روم میں آئی۔ بیڈ روم کی لائٹ آف دیکھ کر اور نمیر کو آنکھوں پر ہاتھ رکھے بیڈ پر سوتا ہوا دیکھ کر انایا نے اطمینان کا سانس لیا۔ وہ آہستہ قدم اٹھاتی بیڈ سے تکیا اٹھاتی صوفے پر رکھتی ہوئی ڈریسنگ روم کی طرف گئی تاکہ خود بھی کپڑے چینج کر کے آرام سے سو سکے۔ ڈریسنگ روم میں آنے کے بعد اس نے اپنے کپڑوں کی بجائے نائٹی ٹنگی دیکھی۔ یہ نائٹی تو اس کے وارڈروب میں رکھی تھی جو ابھی تک اس کے استعمال میں نہیں آئی تھی۔ انایا آہستہ قدم اٹھاتی دوبارہ کمرے میں آئی اور وارڈروب کا دروازہ کھولنے لگی۔ 4 سے 5 بار ہینڈل گھمانے پر جب وارڈروب کا دروازہ نہیں کھلا تو انایا کو احساس ہوا کہ وارڈروب لاک جام ہے یا پھر خراب ہو چکا ہے۔ انایا نے بے بسی سے گردن موڑ کر نمیر کو دیکھا، وہ ویسے ہی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے سو رہا تھا۔ انایا دوبارہ ڈریسنگ روم میں آئی اور کشمکش میں پڑ گئی۔ شفون جارجٹ کے اتنے فٹنگ کے سوٹ میں وہ ساری رات بے سکون رہتی۔ یہ نائٹی نمیر کے سوا کون بھلا رکھ سکتا ہے؟ وہ اس نائٹی کا وہ کیا مطلب سمجھے؟ ویسا کیوں سوچ رہی تھی؟ نمیر کتنا غصے میں تھا۔ سارے خیالات کو جھٹک کر اس نے نائٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ جو بھی تھا نمیر اب سوچ چکا تھا۔ نائٹی پہن کر جب وہ سوفے پر لیٹی تو گردن سے لے کر پاؤں تک دوپٹہ اڑ کر سونے کی کوشش کرنے لگی۔ تب اسے نمیر کی آواز سنائی دی، بیڈ پر آ کر لیٹو۔ نمیر کی بات سن کر انایا کی چھٹ سے آنکھیں کھلیں اور اس کی فرمائش سن کر انایا کے ماتھے پر پسینے آنے لگے، یعنی وہ جاگ رہا تھا۔ میں یہیں ٹھیک ہوں، انایا ہمت کر کے بولی۔ تم بیڈ پر خود آ رہی ہو یا پھر میں تمہیں اٹھا کر بیڈ پر لاؤں؟ کمرے میں اندھیرے کی وجہ سے وہ نمیر کے تاثرات تو نہیں دیکھ سکتی، مگر اس کے لہجے میں سختی اور دھمکی سن کر پریشان ہو گئی۔
تکیے کو سینے سے لگائے وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی بیڈ پر آئی اور اسے بیڈ پر نمیر کے ساتھ لیٹنا عجیب لگ رہا تھا۔ بیڈ پر لیٹو، میں نے تمہیں یہاں کھڑے رہنے کے لیے نہیں بلایا۔ نمیر نے اپنی آنکھوں پر ابھی بھی ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس کے لہجے میں سنجیدگی برقرار تھی۔ عنایا چپ کر کے بیڈ پر لیٹ گئی، مگر لیٹنے سے پہلے اس نے تکیے کو اپنے اور نمیر کے بیچ رکھ کر دیوار بنانا نہ بھولی۔ اپنے دوپٹے کو اس نے اڑنے کے ساتھ سختی سے پکڑا ہوا تھا۔ نمیر نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹا کر اس تکیے کو دیکھا جو اس کے اور عنایا کے درمیان حائل تھا۔ نمیر چاہتا تو اس کمزور سی دیوار کو 1 منٹ میں اپنے اور اس کے درمیان سے ہٹا کر اپنا اور عنایا کا فاصلہ ختم کر سکتا تھا، مگر عنایا کو بیڈ پر لٹانے کا مقصد صرف یہی تھا کہ وہ آج رات نہال کی جگہ اپنے اور نمیر کے رشتے کو سوچے۔ نمیر دوسری طرف کروٹ لے کر سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ عنایا کو بھی تھوڑا اطمینان ہو جائے۔ روز معمول کی طرح آج بھی نمیر کی آنکھ کھلی، مگر صوفے کی بجائے اس کی نظر اپنے پہلو پر گئی۔ بیڈ کے دوسرے حصہ کل رات کو عنایا کی وجود سے آباد ہو چکا تھا۔ کل رات والا غصہ کہیں جا سویا، اب وہ اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے اپنے برابر میں سلیپنگ بیوٹی کو دیکھنے لگا، جو ہمیشہ کی طرح دنیا جہاں سے بے نیاز ہو کر پورے بیڈ کو چھوڑ کر بیڈ کے آخری حصے میں ٹکی ہوئی تھی۔ اگر نیند میں وہ دوسری سائڈ کروٹ لیتی تو لازمی فرش پر پائی جاتی۔ نمیر نے اس کی بنائی گئی کمزور دیوار تکیے کو اپنے اور اس کے درمیان سے ہٹا کر آہستہ سے عنایا کو کھینچ کر بیڈ پر لٹایا۔ عنایا کا اوڑھا ہوا دوپٹہ بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا۔ وہ غور سے عنایا کا چہرہ دیکھنے لگا، پھر اس کی نظر نائٹی پہ عنایا کے وجود پر گئی۔ کہیں احساسات اس کے اندر جاگے، وہ اس کی بیوی تھی۔ نمیر چاہتا تو اس سے اپنے جائز رشتے کا آغاز کر سکتا تھا، مگر وہ عنایا کو تھوڑا وقت دینا چاہتا تھا۔ یہ وقت وہ اس لیے دے رہا تھا تاکہ عنایا اس وقت میں اپنے اور اس کے رشتے کے بارے میں سوچے، اور عنایا جب ہی ایسا سوچ سکتی ہے جب نمیر اس سے قریب آ کر اسے سوچنے پر مجبور کرتا۔ اٹھ جاؤ یار، صبح ہو گئی ہے، نمیر عنایا کے سلکی بالوں پر ہاتھ پھیرتا ہوا کہنے لگا، جبکہ اسے معلوم تھا کہ صرف کہنے سے وہ ہرگز نہیں اٹھنے والی۔ نمیر نے اس کے چہرے پر جھک کر اس کے گالوں پر اپنے ہونٹ رکھے، جس پر عنایا ماتھے پر ہلکی سی شکن لائے کسمسائی، جسے اسے اپنی نیند میں مداخلت خاص پسند نہ آئی ہو۔ نمیر ہونٹوں پر مسکراہٹ لائے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے لگا، یعنی اس نے اپنی بیوی کو فرسٹ ٹائم کس کری، مگر اس کی بیوی کو خبر بھی نہیں ہوئی۔ نمیر اس کی بے خبری پر افسوس کرتا ہوا عنایا کا کندھا ہلانے لگا۔ اٹھنا نہیں ہے کیا یار، بھوک لگ رہی ہے مجھے۔ نمیر نے عنایا کو ایک بار پھر جگانے کی کوشش کی، جس پر عنایا نے منہ بچڑتے ہوئے آنکھ کھولی۔ مجھے کھا جائیں آپ، معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ، سونے ہی نہیں دیتے۔ عنایا کو نیند میں نہ اس بات کا ہوش تھا کہ اس وقت وہ صوفے پر نہیں، بیڈ پر نمیر کے پاس موجود تھی، نہ اپنے لباس کا ہوش تھا، اور نہ اسے یہ احساس تھا کہ اس کے قائم کردہ دیوار اب نمیر اور اس کے بیچ میں موجود نہیں۔ یہ بھی ٹھیک ہے، آج تمہیں ٹیسٹ کرنے میں کیا حرج ہے؟ نمیر نے جھک کر اس کی تھوڑی پر دانت سے دباؤ ڈالا ہی تھا کہ عنایا بدک کر پیچھے ہٹی۔ نمیر اس کا بازو نہیں پکڑتا تو وہ فرش پر پڑی ہوتی۔ یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میرا وہ مطلب تو نہیں تھا۔ عنایا اس کی حرکت پر اب پوری طرح بیدار ہو چکی تھی۔ نمیر کی حرکت پر حیرانگی کے چکر میں وہ اپنے لباس کو فراموش کر بیٹھی تھی۔ میں نے تو تمہاری اجازت پر ہی ایسا کیا ہے، جاؤ چینج کر آؤ، صبح صبح میرا دل بے ایمان ہو رہا ہے۔ نمیر نے اس کے سراپے پہ گہری نظر ڈال کر عنایا کے لباس پر اس کی توجہ دلائی۔ عنایا کی نظر اپنے حلیے پر گئی، اس نے اپنی پنڈلیاں اور بازو چھپانے کی بجائے چہرے پہ ہاتھ رکھ کر اپنا منہ چھپا لیا۔ اف میرے خدایا، میرا دوپٹہ کہاں ہے جو میں اوڑھ کر سو رہی تھی؟ عنایا اپنا چہرہ چھپا کر گھبراتی ہوئی پوچھنے لگی، جس پر نمیر کو ہنسی آئی۔ کل رات کو تو کوئی لڑکی مجھ سے بڑے کانفیڈنس سے کہہ رہی تھی، نہ وہ شرماتی ہے نہ ہی 70s کی ہیروئن کی طرح ریئیکٹ کرتی ہے۔ نمیر مسکراتا ہوا مزے سے عنایا کو یاد دلانے لگا، آپ کو معلوم نہیں آپ شوہر بننے کے بعد کتنے گندے ہو چکے ہیں۔ میرا دوپٹہ ڈھونڈ کر مجھے دیجیے، ورنہ میں آپ سے بات نہیں کروں گی۔ وہ ابھی بھی اپنے ہاتھوں سے چہرہ چھپائے اس کی برائی کرتی ہوئی نمیر کو دھمکی دینے لگی، جس پر نمیر نے جھک کر بیڈ کے نیچے سے اس کا دوپٹہ اٹھایا۔ تم شرمانے میں 70s کی ہیروئن کو بھی مات دے چکی ہو۔ سنو، ابھی تمہارے اس گندے شوہر نے ایسا کچھ نہیں کیا جو تم اپنا چہرہ چھپانے پر مجبور ہو جاؤ۔ اب تمہاری شرم دیکھ کر تو میں خود بھی سوچ میں پڑ گیا ہوں کہ… نمیر اس کے گرد دوپٹہ لپٹاتا ہوا بات ادھوری چھوڑ کر خود کمرے سے باہر نکل گیا تاکہ وہ چہرے سے ہاتھ ہٹا کر چینج کر لے۔
نمیر کو ناشتہ دینے سے لے کر کالج جانے تک وہ سر جھکائے اپنا دوپٹہ بار بار صحیح کرتی رہی۔ نائلہ ظہر کی نماز کے لیے وضو کرنے جا رہی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی۔ شانزے کے کالج جانے میں 1 گھنٹہ تھا۔ کون ہو سکتا ہے؟ نائلہ نے سوچتے ہوئے دروازہ کھولا۔ سامنے نوفل کو دیکھ کر اس کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ السلام علیکم آنٹی، کیسی ہیں آپ؟ نائلہ کو دیکھ کر نوفل نے اس کی خیریت دریافت کی۔ وعلیکم السلام، جیتے رہو، اندر آؤ بیٹا، نائلہ نے اسے راستہ دیتے ہوئے کہا۔ بہت دنوں بعد چکر لگایا تم نے؟ نائلہ نوفل کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ بس آج کل تھوڑی مصروفیات چل رہی ہے، اس وجہ سے آنا نہیں ہو رہا۔ آپ بتائیں، کوئی مسئلہ، کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ نوفل نائلہ سے پوچھنے لگا۔ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے بیٹا، کوئی پریشانی نہیں۔ اب تو تم بتاؤ، تمہاری دوست کی طبیعت کیسی ہے اب؟ وہ نوفل کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی۔ اس کی طبیعت میں کوئی خاص فرق نہیں آیا، وہ ویسی ہی بے ہوشی کی حالت میں ہے۔ آپ پلیز دعا کرے گا اس کے لیے، نوفل نائلہ سے کہنے لگا۔ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا۔ تم سناؤ، تمہاری امی اور بھائی کیسے ہیں؟ نائلہ نوفل سے پوچھنے لگی۔ الحمدللہ وہ دونوں ہی ٹھیک ہیں۔ آنٹی، آپ نے کبھی اپنی بڑی بیٹی کا ذکر نہیں کیا۔ میرا مطلب ہے شانزے کے منہ سے ان کا ذکر سنا تھا، مگر وہ کبھی دکھی نہیں۔ اگر آپ بتانا چاہتی ہیں تو اٹس اوکے، میں نے بس یوں ہی پوچھ لیا تھا۔ نوفل کے دماغ میں جو سوال کلبلا رہا تھا وہ اچانک ہی نائلہ سے پوچھ بیٹھا، مگر نائلہ کے ایک دم بدلتے تاثرات دیکھ کر اس کی مرضی کہہ کر بات ختم کر دی۔ ایک دردناک حادثہ اس کی زندگی میں رونما ہوا تھا۔ اس حادثے کی وجہ سے وہ ہم سے کافی دور چلی گئی، اب وہ ہمارے پاس موجود نہیں ہے فرحین۔ نائلہ ناپ تول کر نوفل کو بتانے لگی، مگر نوفل فرحین کے نام پر چونکا، ساتھ ہی ایک چہرہ بھی اس کو یاد آیا۔ فرحین؟ میرا مطلب ہے آپ کی بیٹی کا نام فرحین ہے؟ نوفل کو سمجھ میں نہیں آیا وہ آگے کیا پوچھے۔ نائلہ اٹھ کر کمرے میں موجود ڈیوائیڈر کے پاس گئی اور اس میں سے البم نکال کر لائی۔ شانزے سے 10 سال بڑی تھی، یوں سمجھ لو شانزے کو اسی نے پالا ہے، خوش اخلاق جلد گھل مل جانے والی۔ نائلہ البم نوفل کے سامنے رکھتے ہوئے سوچنے لگی آگے کیا بولے۔ نوفل نے البم کھولا۔ البم کھولتے ہی اس کی پہلی نظر تصویر پر پڑی، اس کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ یہ آپ کی بیٹی، میرا مطلب فرحین؟ نوفل کی حالت غیر ہونے لگی، وہ بہت مشکلوں سے اپنے تاثرات پر کنٹرول کر پایا۔ نوفل کے جواب پر نائلہ نے اقرار میں سر ہلایا اور اپنے آنسو پوچھے۔ نوفل کو اب گھٹن کا احساس ہونے لگا، وہ ایک دم کھڑا ہو گیا۔ بیٹھو، تمہارے لیے چائے لے کر آتی ہوں، نائلہ نوفل کو دیکھ کر کھڑی ہو کر کہنے لگی۔ چائے کی ضرورت نہیں ہے، کام یاد آ گیا ہے، پھر آؤں گا، نوفل بولتا ہوا نائلہ کا جواب سنے بغیر گھر سے نکل گیا۔ تو پڑھائی ہو رہی ہے، گڈ۔ کون سا پیپر ہے کل تمہارا؟ رات کے کھانے کے بعد نمیر اپنے کمرے میں آیا تو عنایا کو کتابوں میں گم دیکھا۔ وہ بیڈ پر اپنے نوٹس پھیلائے پڑھائی میں مگن تھی۔ فرمان کے گھر سے آنے کے بعد 2 دن سے وہ دوسرے کمرے میں پڑھتے پڑھتے وہیں سو جاتی تھی۔ آج نمیر ہسپتال سے کافی لیٹ آیا تو عنایا بیڈ روم میں ہی بیٹھے پڑھنے لگی۔ کل نہیں، پرسوں ہے پیپر کیمسٹری کا۔ عنایا نمیر کے لیے بیڈ خالی کرتی ہوئی نوٹس اور بکس سمیٹ کر دوسرے کمرے میں جانے لگی۔ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہیں بیٹھ کر پڑھو۔ نمیر اس کا ارادہ بھانپ کر اس کے ہاتھ سے بکس اور نوٹس لے کر دوبارہ سائٹ پر رکھتا ہوا بولا، اور خود بیڈ پر اس کے برابر میں نیند دراز ہو گیا۔ عنایا کچھ کہے بغیر بیڈ پر ہی نمیر سے تھوڑے فاصلے قائم کرتی ہوئی بیٹھی اور نمیر کی طرف ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھانا چاہا۔ تبھی نمیر نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور دوسرے ہاتھ سے دوپٹہ لے کر سائڈ پر رکھا۔ جیسے میرے آنے سے پہلے ریلیکس پڑھ رہی تھی ویسے ہی پڑھو، نمیر عنایا کو دیکھ کر بولا۔ اس کے ہاتھ پر سے اپنا ہاتھ ہٹایا۔ عنایا دوبارہ اپنے نوٹس میں سر جھکائے پڑھنے لگی، مگر اب اس کا دھیان پڑھائی کے ساتھ ساتھ نمیر پر بھی تھا۔ وہ کن اکھیوں سے اپنے برابر میں لیٹے ہوئے نمیر پر نظر ڈال کر اپنا پڑھنے لگی۔ نمیر خود بھی اس کی بک اٹھائے دیکھنے لگا۔ کبھی چیٹنگ کی ہے؟ نمیر بک میں دیکھتا ہوا یقیناً عنایا سے پوچھ رہا تھا۔ عنایا نے گھور کر اس کو دیکھا۔ آپ کو شکل سے میں ایسی اسٹوڈنٹ لگتی ہوں؟ عنایا برا مانتی ہوئی اس سے پوچھنے لگی۔ ایسی اسٹوڈنٹ سے کیا مراد ہے؟ چیٹنگ کرنا بھی ایک مہارت کا کام ہے، ہر کسی میں چیٹنگ کرنے کے لیے گٹس تھوڑی ہوتے ہیں۔ نمیر عنایا کی بکس رکھتا ہوا اب اس کو دیکھ کر بولنے لگا۔ عنایا کو اس کے خیالات سن کر افسوس ہوا، کیسے اس کی خالہ جانی فخر سے بتاتی تھی نمیر نے یونیورسٹی میں ٹاپ کیا ہے، اب کوئی ان کو جا کر ان کے لاڈلے کے بھانجے کے کارنامے بتائے۔
اور اس مہارت کے کام سے آپ یقیناً واقف ہوں گے، عنایا طنزیہ لہجے میں کہنے لگی۔ تمہارا شوہر ہر کام میں مہارت رکھتا ہے، آزما کے دیکھ لینا۔ نمیر اس کو دیکھ کر میں نے خیاضی سے بولا۔ عنایا نے ایک بار پھر اپنی نظریں نوٹس پہ جھکا لی۔ مجھے کیا ضرورت پڑی ہے آپ کو آزمانے کی؟ آپ تو ویسے بھی، آپ کا کام بس مجھے ڈرانا اور میری جان کو ہلکان کرنا رہ گیا ہے۔ عنایا اپنے نوٹس میں دیکھ کر افسوس کرتی ہوئی بولی، جبکہ نمیر اس کی بات سن کر اپنی مسکراہٹ چبھا گیا۔ مجھے کیا ملے گا بھلا ننھی سی جان کو ڈرا کر اور ہلکان کر کے؟ میں نے تو تم سے ہمدردی کرتے ہوئے پوچھا، اگر پڑھا نہیں جا رہا تو چیٹنگ کرنے کے ایک دو ٹرکس سمجھا دیتا ہوں۔ نمیر شرارتی انداز میں اسے گویا ہوا۔ عنایا نے تعجب سے نمیر کو دیکھا۔ وہ یقیناً دنیا کا پہلا شوہر ہوگا جو اپنی بیوی کو نقل کرنے کے گر سے آگاہی دے رہا تھا۔ کوئی ضرورت نہیں ہے مجھے ٹرکس سیکھنے کی، میری بہت اچھی تیاری ہے اور اب تو میں ریوائز کر رہی ہوں۔ عنایا مغرور انداز اختیار کرتے ہوئے بولی، دیٹس گڈ، چلو پھر دیکھ لیتے ہیں کتنی تیاری ہے تمہاری۔ نمیر عنایا کے آگے سے نوٹس اٹھاتے ہوئے بولا، ایکسپلین دا اسٹرکچر آف CO2۔ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا اس کے جواب کا انتظار کرنے لگا۔ کاربن ڈائی آکسائڈ از اے لائنر مالیکیول ود 2 ڈبل ہینڈز بٹوین۔ اس طرح تو مت دیکھیں ورنہ مجھ سے بولا نہیں جائے گا۔ عنایا نمیر کے دیکھنے کے انداز سے کنفیوز ہوتی ہوئی بولی، کس طرح دیکھ رہا ہوں میں؟ نمیر اپنی مسکراہٹ چھپاتا حیرانگی سے پوچھنے لگا، یہی جو آپ مجھے اس طرح گھور رہے ہیں، بلکہ کنفیوز کر رہے ہیں، اس طرح تو میں یاد کیا ہوا سب سبق بھول جاؤں گی۔ عنایا اس کو دیکھ کر شکوہ کرنے لگی، یہ بولو تمہاری خود کی کوئی تیاری نہیں ہے، نکمی اسٹوڈنٹ ہو تم۔ نمیر اس کو چڑھاتا ہوا بولا، کوئی نکمی اسٹوڈنٹ نہیں ہوں میں، بک میں سے کہیں سے بھی کچھ بھی پوچھ لیں، سب لکھ کر بتا دوں گی۔ میں بہت اچھی کیمسٹری میں ہوں، یقین نہیں آتا تو بے شک اپنے بھائی سے پوچھ لیں۔ عنایا اپنی رو میں بولتے چلی گئی۔ آخری جملے پر اس نے نمیر کے تنے ہوئے نقوش دیکھے تو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ وہ چپ ہو گئی۔ آپ کو صبح آفس جانا ہوگا، میں دوسرے روم میں جا کر ریویژن کر لیتی ہوں۔ عنایا نے اس کے ہاتھ سے نوٹس لیتے ہوئے کہا، اب کی بار میں جو بھی کوشچن کروں گا اس کا آنسر مجھے دیکھ کر بنا کنفیوز ہوئے کانفیڈنس سے دینا، ورنہ آج رات تم سو سکو گی یہ تم بھول جاؤ۔ نمیر اس کے ہاتھ سے دوبارہ نوٹس لیتے ہوئے کہنے لگا۔ اب وہ اس سے دوبارہ سے سوالات کر رہا تھا۔ عنایا اب کی بار بھی اس کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے اس کی آنکھوں کی تپش نہ سہ پائی تو بنا بیچ میں رکے اپنا جواب نظریں جھکائے مکمل کرتی رہی۔ نمیر اس کا ایک ایک انداز نوٹ کر رہا تھا۔ وہ آنکھیں جھکائے اس کے پوچھے گئے ہر سوال کا جواب آہستہ سے دے رہی تھی۔ کافی دیر سے وہ اس کے سامنے بنا دوپٹے کے بیٹھی تھی۔ نمیر اس کا بھرپور جائزہ لینے کے بعد اب اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب عنایا اپنی جمائیوں کو روک کر اس کے سوالات کا جواب دے رہی تھی۔ تب نمیر کو اس پر ترس آیا اور اس نے عنایا سے مزید سوالات پوچھنے کا ارادہ ترک کیا۔ نوٹس کو ایک طرف اچھال کر وہ خود بھی بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ گیا۔ اس کو لیٹا دیکھ کر عنایا نے بھی شکر ادا کیا اور بکس اٹھا کر اپنی جگہ پر رکھی۔ اب وہ اپنا دوپٹہ دیکھنے لگی جو آدھا نمیر کے کاندھے کے نیچے دبا ہوا تھا۔ کتنی دیر سے وہ نمیر کے سامنے بغیر دوپٹے کے بیٹھی تھی، عنایا کو احساس ہی نہیں ہوا۔ نمیر مجھے اپنا دوپٹہ چاہیے، پلیز تھوڑا سا ہٹے۔ عنایا جھجکتی ہوئی نمیر سے بولنے لگی، کس لیے چاہیے دوپٹہ؟ وہ گہری نظروں سے ایک بار پھر اس کا بھرپور جائزہ لینے میں مصروف ہو گیا۔ اڑنا ہے مجھے، عنایا نظریں نیچی کر کے اس سے کہنے لگی۔ کیوں، یہاں پر کمرے میں اور کون موجود ہے جو تمہیں دوپٹہ اڑنا ہے؟ نمیر غور سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ عنایا کی جھکی نظریں دیکھ کر اس کا دل شرارت پر آمادہ تھا۔ کیوں، کمرے میں آپ موجود نہیں ہیں کیا؟ عنایا نے بولنے کے ساتھ خود ہاتھ بڑھا کر اپنا دوپٹہ لینا چاہا، تبھی نمیر نے اس کی کلائی پکڑی۔ میں کون ہوں تمہارا؟ نمیر عنایا کی نازک کلائی تھامے اس کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ ہاتھ چھوڑیے، نیند آ رہی ہے مجھے، عنایا نے بولنے کے ساتھ ہلکی سی مذمت کی، جس پر نمیر نے اس کی کلائی پر گرفت اور تنگ کر دی۔ پہلے میرے سوال کا جواب دو، میں کون ہوں تمہارا؟ عنایا کے ہاتھ پر گرفت سخت رکھنے کے باوجود وہ لہجے میں نرمی لاتا ہوا پوچھنے لگا۔ شوہر، عنایا کو پچھتاوا ہوا۔ دوپٹہ مانگ کر اس نے اچھی مصیبت خود اپنے گلے میں ڈالی۔ شوہر کا مطلب جانتی ہو؟ نمیر بہت پیار سے لہجے میں نرمی لائے اس سے پوچھنے لگا۔ نمیر اب آپ مجھے تنگ کر رہے ہیں، عنایا نے مذمت ترک کی، مگر نظریں اب بھی اس کی جھکی ہوئی تھی۔ یہ بھی الزام ہے تنگ میں نہیں، تم مجھے کرنے لگی ہو اب۔ نمیر نے اس پر ترس کھا کر اس کی کلائی چھوڑتے ہوئے کہا۔
دوپٹے کو میرے سامنے کمرے میں اڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، کمرے سے باہر احتیاط اچھی چیز ہے۔ چلو اب کمرے کی لائٹ بند کرو۔ نمیر اس کو آرڈر دیتا ہوا بولا۔ عنایا بغیر دوپٹے لیے کمرے کی لائٹ بند کر کے نائٹ بلب جلاتی واپس بیڈ پر آئی تاکہ اپنا تکیہ لے کر صوفے پر جا سکے۔ وہ تکیہ اٹھا کر صوفے پر لیٹنے ہی والی تھی کہ نمیر کی آواز پر اس کے قدم تھم گئے۔ کیا مجھے یہ روز روز بتانا پڑے گا کہ تمہیں اب کہاں پر سونا ہے؟ واپس آ کر بیڈ پر لیٹو۔ عنایا نے بے چارگی سے اس کی طرف دیکھا تو نمیر اسی کو دیکھ رہا تھا۔ عنایا سست قدم اٹھاتی بیڈ پر آئی اور لیٹ گئی، مگر 2 دن پہلے کی طرح تکیہ بیچ میں رکھنا نہیں بھولی۔ ویسے یہ تکیہ بیچ میں رکھنے کی کیا لاجک ہے، ذرا بتانا؟ نمیر زیرو بلب کی روشنی میں اس کا روشن چہرہ دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ تاکہ آپ مجھے سکون سے سونے دیں، عنایا جھلجھلا کر بولی اور آج پھر اپنی باتوں سے اسے زج کر رہا تھا۔ اوہ، تو تمہارا مطلب ہے رات میں اگر میں تم پر حملہ آور ہو جاؤں تو یہ تمہارا حفاظتی ہتھیار ہے؟ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ شرارت اس کی آنکھوں میں ناچتی ہوئی عنایا کو صاف دکھائی دی۔ اگر آپ نے اب مجھے تنگ کیا تو میں آنٹی سے جا کر بولوں گی نمیر۔ عنایا نے اپنی طرف سے اسے ڈرانا چاہا۔ کیا بولو گی ماما کو جا کر؟ آپ کا بیٹا تنگ کر رہا ہے مجھے؟ نمیر معصومیت سے اس سے پوچھنے لگا۔ بہت برے ہیں آپ، مجھے معلوم ہے آپ مجھے یہاں پر سونے ہی نہیں دیں گے۔ عنایا واقعی تنگ آ کر اپنا تکیہ اٹھا کر صوفے پر جانے لگی۔ شرافت سے لیٹو، یہی آتا ہے کیا تمہیں سونے کے علاوہ؟ شکر کرو بچت ہوئی ہے تمہاری اور یہ بارڈرز لائن میں پار نہیں کر رہا۔ اس کو بیڈ سے اٹھتا دیکھ کر نمیر نے ڈپٹنے کے انداز میں کہا۔ عنایا خاموشی سے واپس لیٹ گئی۔ نمیر نے بھی اس کو تنگ کرنا بند کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا۔